فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 1001 داستان علی کاشانۂ بصیرت کے توسل سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 296۔ نئی ہیڈنگ ہے مقام درود۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، میں تجھے خوشخبری دوں؟ عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے تو ہمیشہ ہی مجھے نوید سنائی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے حال ہی میں ایک بہت ہی حیران کن خبر دی ہے۔ علی نے استفسار کیا، یا رسول اللہ وہ کیا خبر ہے؟ حضرت نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے آگے بتایا کہ جو کوئی میری امت میں سے مجھ پر درود بھیجے اور میرے خاندان والوں پر بھی صلوات بھیجے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار اور خطا کار ہو۔ درود بھیجنے کے بعد اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ پھر خداوند تعالیٰ بھی اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ پھر خداوند تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم نے میرے اس بندے پر 70 مرتبہ درود بھیجا، میں اس پر 700 مرتبہ صلوات بھیجتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگلی ہیڈنگ ہے عمر علی کی تقویم۔ عمر علی کی تقویم۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اقدس میں تشریف لے گئیں۔ وہ اپنے ذوف حال کے بارے میں بابا سے بات چیت کر رہی تھیں۔ سرکار دو جہاں نے بیٹی سے فرمایا، بیٹی، تم نہیں جانتی کہ علی کا میرے نزدیک کیا مقام ہے؟ 12 سال کی عمر میں میرے تمام کاموں کا نظم و ضبط اس نے سنبھال لیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں وہ میرے برابر کی تلوار چلاتا تھا۔ 19 سال کی عمر میں پہلوانوں کو مار ڈالتا تھا۔ 20 سال کی عمر میں اس نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا جس کو 50 آدمی بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہ صفات سن کر سیدہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ یہی باتیں سوچتی ہوئی امیر المومنین کے پاس آئیں تو حضور کی فرمائی ہوئی تمام صفات کی رپورٹ دی۔ فرمانے لگے کہ اگر رسول اللہ پروردگار کی عطا کردہ برتری اور فضیلتیں بیان کر دیتے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ یعنی یہی سب الفاظ الہی نہیں ہے جو تم نے سنا۔ یہ مختصر سا بیان تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے رسول کے پالنہار۔ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کے پدر بزرگوار ابو طالب کی وفات کی خبر سنی، وہ اپنے چچا کے جنازے پر آئے۔ فرمایا، امو جان، یتیمی میں آپ نے میری نگہداشت کی، بچپن میں میری پرورش کی، ساری زندگی میری معاونت کی۔ خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کرتا ہوں کہ آپ کی نیکیوں کے صلے میں بھی نیکی کر سکوں۔ پھر پیغمبر اسلام نے علی کو حکم دیا کہ اپنے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام کو غسل دیں۔ ہیڈنگ امیر المومنین خدا تعالیٰ کا عطا کردہ لقب۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ممبر جناب رسول اللہ سے سنا کہ قریش کے کچھ افراد علی کے امیر المومنین نام کو نہیں مانتے۔ فرمایا، حق بات تو یہ ہے کہ خدا نے مجھے رسول قرار دیا اور مجھے حکم دیا کہ علی کو تمہارا سردار مقرر کر دوں۔ جس کسی کا میں پیغمبر ہوں، علی اس کا امیر ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ اس کی اطاعت کرو، اس کے احکامات کی تعمیل کرو۔ تم میں سے کوئی شخص علی کا امیر نہیں ہے۔
نہ ہی میری زندگی میں اور نہ ہی میری وفات کے بعد، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے اس کو تمہارا سردار مقرر کیا ہے اور اس کا نام امیر المومنین رکھا ہے۔ اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا۔ مجھے علی کے بارے میں جو حکم دیا گیا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ ریفرنس امالیہ شیخ صدوق۔ ہیڈنگ علی کفر و ایمان کی درمیان سرحد۔ ایک دن سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ولایت علی ابن ابی طالب کو مانو اور اس علی کی اطاعت و پیروی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا ولی ہے۔ میرے بعد علی کی کبھی مخالفت نہ کرنا ورنہ کافر کہلاؤ گے، اس سے جدا نہ ہونا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو اس سے محبت رکھے گا وہ مومن ہے اور جو اس سے دشمنی رکھے گا وہ منافق ہے۔ پروردگار نے علی کو میرا وصی بنایا اور میرے اور تمہارے درمیان مینارہ نور قرار دیا۔ وہ میرے رازوں کا نگہدار اور وہ میرا گنجینہ علم ہے اور میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ خدا کی قسم میں علی کے حق میں ظالموں کی شکایت کرتا ہوں۔ ریفرنس امالیہ شیخ صدوق۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ برق کسی تیزی سے پل صراط سے گزر جائے اور بغیر حساب کے بہشت میں وارد ہو جائے، اسے علی کی ولایت قبول کر لینی چاہیے۔ جو علی کی ولایت کو نہ مانے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ قسم ہے پروردگار کی عزت و جلال کی کہ علی باب اللہ ہے کہ صرف اس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ صراط مستقیم ہے۔ روز قیامت علی کی ولایت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ابھی مسلم کہتا ہے کہ میں حسن بصری اور انس بن مالک کے ساتھ ام سلمہ کے گھر گیا۔ انس گھر کے دروازے پر بیٹھ گیا اور ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ حسن نے ام سلمہ سے کہا کہ اے مادر عزیز، آپ پر سلام۔ ام سلمہ نے جواب سلام دیا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ عرض کیا کہ میں حسن بصری ہوں۔ پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے آیا ہوں کہ مجھے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر کی حدیث بتائیں۔ ام سلمہ نے کہا باخدا میں تمہیں ایک حدیث سناتی ہوں جو میں نے ان دونوں کانوں سے رسول کی زبانی سنی اور ان دو آنکھوں سے کہتے دیکھا، وگرنہ میری آنکھیں کور اور میرے کان بہرے ہو جائیں۔ میں نے قلباً اس حدیث کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے فرمایا کہ اے علی، جو شخص بھی خدا سے ملاقات کا دعویٰ کرے کہ وہ منکر ولایت علی ہو تو اس کی حیثیت محض ایک بت پرست کی سی ہے جس نے خدا سے ملاقات کی ہو۔ تب حسن بصری نے کہا اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی میرا مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ ریفرنس امالیہ شیخ صدوق۔ ہیڈنگ علی کی سورج کے ساتھ گفتگو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ہجرت کو باطل قرار دے دیا اور فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ پھر ہم سرکار دو عالم کے ساتھ ہوازن پہنچے۔ اس موقع پر حضور نے علی کی طرف رخ کر کے کہا اے علی اٹھو اور اپنی نسبت خدائے عز و جل کی کرامات ملاحظہ کرو۔ علی جان، جب سورج نکل آئے تو اس سے بات چیت کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں اس روز علی علیہ السلام کے فضل و کمال کی بنا پر مجھے بہت رشک آیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ چل کر دیکھتے ہیں کہ علی سورج کے ساتھ کیسے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب سورج نکل آیا تو علی اٹھے اور فرمایا اے خداوند تعالیٰ کے فرمانبردار اور اطاعت گزار، تجھ پر سلام ہو۔ سورج نے امام علی علیہ السلام کے جواب میں عرض کیا اے برادر رسول، وسیع رسول، مخلوقات پر حجت خدا، آپ پر درود و سلام۔ ابن عباس کہتے ہیں اس لمحے علی سجدے میں گر پڑے، شکر خدا ادا کیا۔ علی سجدہ ریز رہے تا وقت کہ رسول اللہ آئے۔ انہوں نے علی کو زمین سے بلند کیا اور اپنا ہاتھ علی کے چہرے پر پھیر کر فرمایا میرے حبیب تم اٹھ جاؤ، تم نے تو اہل آسمان کو اپنے گریے سے رلا دیا۔ خداوند تعالیٰ حاملان عرش کے ساتھ تیرے متعلق فخر و مباحات کا اظہار کر رہا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ابر آسمان کے لیے حکم رسول۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ہم سب اصحاب گروہ کی صورت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سرکار رسالت مآب نے اپنی چشم سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بادل آیا، حضور نے دوبارہ اس کو اپنی طرف بلایا، بادل نیچے اترا اور حضور کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔
سرکار دو جہاں نے بادل کے درمیان اپنا ہاتھ بڑھایا تھا اور تازہ خرموں سے بھرا ہوا ایک سفید جام باہر نکالا۔ وہ ظرف حضور کی ہتھیلی پر محو تسبیح تھا۔ حضور نے وہ ظرف علی بن ابی طالب کی طرف بڑھا دیا۔ علی نے اس میں سے خرما کھایا اور وہ جام جب کف علی پر آیا تب بھی تسبیح کر رہا تھا۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اس جام میں سے تناول فرما لیا ہے۔ آپ نے وہ جام علی کو دے دیا۔ اب اس موقع پر اذن خدا سے وہ ظرف ہم کلام ہوا اور کہا، لا الہ الا اللہ خالق الظلمات والنور۔ اے لوگوں، تم جان لو کہ میں تو اللہ کی طرف سے پیغمبر کے لیے بھیجا گیا ہوں، ایک تحفہ ہوں۔ میرے اندر سے پیغمبر یا ان کے وسیع کے علاوہ کوئی تیسرا کچھ نہیں کھا سکتا۔ ہیڈنگ، علی کا معنوی مقام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی بن ابی طالب کو بہت سے فضائل عطا کیے، بس جو کوئی ان کی ایک فضیلت کا ذکر کرے، خداوند تعالیٰ اس شخص کے گزشتہ اور آئندہ سبھی گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ وہ جنات اور انسانوں کے برابر گناہوں سمیت محشر میں آئے۔ اسی طرح جو کوئی علی کی ایک فضیلت لکھے تو جب تک وہ نوشتہ رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش و آمیزش طلب کرتے رہیں گے، اور جو کوئی ان کی ایک فضیلت توجہ کے ساتھ سنے تو جو گناہ اس سے بذریعہ سماعت ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بصارت کیے گئے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی پر نظر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور بندہ مومن کا ایمان خدا کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ ولایت علی کا اقرار نہ کرے اور اس کے دشمنوں پر تبرہ نہ کرے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، محل دعائے پیغمبر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ علی الصبح علی و فاطمہ کے گھر دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے کہ الحمدللہ المحسن المجمل المنعم المفضل۔ اس صاحب احسان خدا کے لیے مخصوص حمد ہے جو اپنی عطا کردہ نعمات کو فضیلت بخشنے والا ہے، نیک اعمال کو اتمام بخشنے والا ہے، سمیع بھی ہے، سامع بھی ہے۔ اس خدا کی حمد ہم پر واجب ہے اور اس کے حسن آزمائش ہم پر ہے۔ بخدا میں پناہ مانگتا ہوں دوزخ سے، پناہ مانگتا ہوں دوزخ کی صبح سے، پناہ مانگتا ہوں دوزخ کی شام سے۔ اے اہل بیت، آپ پر رحمت ہو۔ خدا نے آپ کے لیے چاہا ہے کہ ہر قسم کا رزق آپ سے دور رکھے۔ ہیڈنگ ہے، حضور کا عطا کردہ خوشبودار پھول۔ مولائے متقیان فرماتے ہیں، حیاتی رسول اللہ بالورد، جناب رسول اللہ نے ایک پھول مجھے اپنے دونوں دستانے مبارک سے ہدیۃً دیا۔ جب میں نے اس پھول کو سونگھنے کے لیے ناک کے قریب کیا تو حضرت نے فرمایا، یہ پھول گل آس کے بعد جنت کے تمام پھولوں کا سردار ہے۔ عیون اخبار رضا صفحہ نمبر 41 کا ریفرنس۔ گل آس ایک ایسا درخت ہے کہ جو انار کے درخت سے ملتا جلتا ہے اور اس کے پتے سبز اور خوش رنگ ہوتے ہیں اور اس کے پھول سفید اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے، علی کے لیے جنتی حور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس رات مجھے معراج پر لے جایا گیا تو جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور بہشت میں لے گئے۔ بہشت کی ایک مسند پر مجھے بٹھا دیا، پھر جبرائیل نے مجھے ایک دانہ دیا جس میں جب میں نے دانے کو 2 ٹکڑے کیا تو اس میں سے ایک حور برآمد ہوئی۔ اس کی آنکھوں کی پلکیں اگلے پروں کی طرح تھیں۔ مجھے کہنے لگی، اے احمد، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ میں نے کہا، خدا تجھے لطف کا باعث قرار دے، تو کون ہے؟ کہنے لگی، میں راضیہ اور مرضیہ ہوں۔ خداوند نے مجھے 3 چیزوں سے پیدا کیا۔ میرے جسم کا نچلا حصہ مشک سے بنا ہوا ہے، میرے جسم کا اوپر کا حصہ کافور سے بنا ہوا ہے اور درمیان کا حصہ عنبر اور آب زندگی سے خمیر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم رہو تو پھر میں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تم رہو تو پھر میں رہی۔ میں آپ کے چچا زاد بھائی وزیر علی ابن ابی طالب کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ ریفرنس اعمالیہ شیخ صدوق۔ ہیڈنگ، ممتاز ہوں مرد اسلام۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد سے روایت کی ہے کہ ایک روز سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے کاندھوں پر گہرے سیاہ رنگ کی عبا لے رکھی تھی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، یہ عبا مجھے میرے دوست نے پہنائی، میرے صفی نے اور میری عزیز نے، جو میری طرف سے قرض ادا کرتا ہے اور میرا وصی، میرا وارث اور بھائی ہے۔ تمام مومنین سے پہلے وہ مسلمان ہوا اور اپنے ایمان میں سب سے زیادہ مخلص اور سخت ترین ہے۔ میرے بعد وہ سید البشر ہے اور سفید چہرے والوں کا آقا ہے، اہل زمین کا امام ہے، اور وہ وہی علی بن ابی طالب ہے۔ پھر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے اشتیاق اور محبت میں مسلسل اس قدر ہوئے کہ ان کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ہیڈنگ: علی سے جدائی اختیار نہ کرنا۔ حذیفہ بن اسید غفاری کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا، اے حذیفہ، حق سچ بات تو یہ ہے کہ میرے بعد علی بن ابی طالب تم پر حجت خدا ہے۔ اس کو جھٹلانا گویا خدا کی ذات میں شک کرنا ہے، اس کا کفر ذات احدیت میں کفر کرنا ہے، اس کا انکار خدا کا انکار ہے۔ وہ حبل اللہ المتین ہے جو ناقابل قطع ہے۔ جو دو اشخاص ان کے بارے میں ہلاک ہوئے، ایک مبالغہ کرنے والا دوست اور دوسرا جو ان کے حق میں کوتاہی کرے۔ اے حذیفہ، علی سے جدا نہ ہونا کیونکہ لا محالہ مجھ سے جدا ہو جاؤ گے، اور اس کی مخالفت نہ کرنا کیونکہ وہ میری مخالفت ہوگی۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جو شخص جو علی کو غضبناک کرے گویا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جو علی کو خوش کرے اس نے گویا مجھے راضی کیا۔ ہیڈنگ: علی جواں مرد اسلام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک صحرائی عرب جناب رسول اللہ کے پاس آیا۔ اس وقت آن حضرت مٹیالے رنگ کی عبا پہنے ہوئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اس اعرابی کا خیر مقدم کیا۔ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے سامنے کیا وہی جواں مرد آئے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ہاں میں ہوں وہ جواں مرد جو ان جواں مرد کا بیٹا اور جواں مرد کا بھائی۔ اس صحرائی عرب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسی بات ہوئی کہ آپ خود کو بھی جواں مرد کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ جواں مرد کے بیٹے اور جواں مرد کے بھائی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے خدا عز و جل کا قول نہیں سنا جو فرماتا ہے کہ گروہ نے کہا کہ ہم نے سنا کہ ایک نوجوان بتوں کی مخالفت کی بات کر رہا تھا کہ اس کو ابراہیم کہتے ہیں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں لیکن میں ایک جواں مرد کا بھائی ہوں، کیونکہ منادی نے آسمان سے ندا دی ہے کہ سوائے ذوالفقار کے کوئی تلوار نہیں ہے، اور علی ابن ابی طالب میرا بھائی ہے اور میں اس کا بھائی ہوں۔ ہیڈنگ: مکار یہودن۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں یہودی عبدہ نامی ایک عورت کے پاس گئے، کہا، تم جانتی ہو کہ محمد نے بنی اسرائیل کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور ان کی وجہ سے یہودیت برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ تمام یہودی اشراف نے محمد کے لیے یہ زہر تیار کیا ہے، تم زہر آلود گوسفند تیار کر کے محمد کو کھلاؤ، ہم تمہیں بہت زیادہ اجرت دیں گے۔ اس عورت نے بھنی ہوئی بکری تیار کی، بنی اسرائیل کے تمام اشراف کو اپنے گھر دعوت دی، حضور کے پاس آئی اور کہا، اے محمد، میں نے تمام یہودیوں کو اپنے گھر دعوت میں مدعو کیا ہے، آپ بھی اپنے ساتھیوں سمیت آ کر ہمیں سرفراز کیجیے۔ حضور مجھے ابو دجاجہ، ابو ایوب اور سہل ابن حنیف اور مہاجرین کے ایک گروہ کے ساتھ لے کر اس کے گھر داخل ہوئے۔ وہ بھنی ہوئی بکری خدمت رسول میں لائی۔ محفل میں جو یہودی موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ناک بھی بند کر رکھے تھے اور وہ کھڑے تھے اور اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ جب کوئی پیغمبر ہمارے ساتھ ملاقات کو آتا ہے تو ہم ان کے پاس ادب سے خود کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، اور ہم اس بات کو برا سمجھتے ہیں کہ ہماری سانسیں ان تک نہ پہنچیں اور اس کے لیے آزار کا باعث ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے تو زہر آلود بھاپ کے خوف سے اپنے ناک بند کیے ہوئے تھے۔ جب بکری خدمت رسالت میں لائی گئی تو بکری کا زہر ملا ہاتھ حضور سے ہم کلام ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، ذرا ٹھہریے، مجھے نوش نہ فرمائیے کیونکہ میرے اندر زہر ملا دیا گیا ہے۔ سرکار رسالت مآب نے عبدہ کو بلایا اور فرمایا، تم اس فعل بد کی مرتکب کیوں ہوئی؟
عبدہ کہنے لگی کہ میں نے سوچا تھا کہ اگر وہ حقیقی پیغمبر ہوگا تو میرا یہ عمل اس کو ضرر نہیں پہنچائے گا، اگر وہ جھوٹا یا جادوگر ہوگا تو گویا میں نے قوم کو اس کے وجود سے اطمینان دلا دیا۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، فرماتا ہے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نے دعا اور آیات قرآنیہ پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی ہدایت دی کہ وہ تلاوت کریں، پھر سب کو کھانے کا حکم دیا، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اوپر سے بکری کی کھال چھیل لیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باب دوم کا اختتام ہوا اور باب سوم کا آغاز ہو رہا ہے، کہ جس کا عنوان ہے علی علیہ السلام کا خانہ نشینی کا دور، اور صفحہ نمبر 307 سے باقاعدہ آغاز ہے۔ ہیڈنگ ہے میں تفسیر میں قرآن نہیں جانتا۔ حضرت ابو بکر سے سورہ عبس کی آیت وفاکہۃ و ابا کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ابا کے معنی کیا ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ میں کس آسمان کے سایہ سر پر کروں، کس آسمان کا سایہ سر پر کروں اور کون سی زمین مجھے اپنے اندر لے لے، اگر میں یہ کہوں کہ تفسیر کلام خدا کا مجھے علم نہیں ہے۔ من فاکہہ تو میں جانتا ہوں کہ کیا ہے، لیکن ابنا کے معنی خدا ہی جانتا ہے۔ یہ خبر حضرت علی تک پہنچی، فرمایا سبحان اللہ، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ ابا گھاس کو کہتے ہیں جس سے حیوانات مستفید ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تم پر اور تمہارے جانوروں پر انعام کیا کہ وہ چیز جو تقویت دیتی ہے تمہارے بدنوں اور تمہارے نفسوں کو، اور وہ چیز جو تمہارے حیوانات کے لیے قوت بخش ہے۔ ہیڈنگ ہے علی کے ہاتھوں شرابی کا انجام۔ ولید بن عقبہ ماں کی طرف سے حضرت عثمان کا بھائی تھا۔ حضرت عثمان نے اس کو کوفے کا حاکم اور گورنر مقرر کر دیا تھا۔ ولید صبح کے وقت شراب پی کر جامع مسجد کوفہ میں مستی کے عالم میں آ گیا۔ حسب معمول اس نے لوگوں کے ساتھ نماز باجماعت پڑھی۔ نماز کے دوران اس کو بدمستی چڑھی اور اس نے عاشقانہ اشعار پڑھے۔ چونکہ وہ اپنے حواس میں نہیں تھا اس لیے اس نے صبح کی نماز 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھی۔ پھر اس نے اپنے پیچھے کھڑی ہوئی جماعت سے کہا کہ آج میں انتہائی خوشی کے نشے میں ہوں، اگر آپ کہیں تو میں زیادہ شعر سنا دوں۔ پھر اس نے قے کر دی اور زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جو حاضرین یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے انہوں نے بدمست کے ہاتھوں سے گورنری کی انگوٹھی اتار لی۔ ان چند افراد میں سے ایک جندب بن زبیر بھی تھا۔ اس نے عثمان کو یہ سب واقعہ کہہ سنایا۔ عثمان نے اسے کوڑا مارا۔ وہ لوگ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور عثمان کی بے اعتنائی کو ولید کی حرکت بد سے تعبیر کیا۔ پھر حضرت علی کی خدمت میں گئے۔ حضرت علی عثمان کے پاس آئے اور فرمایا تم ان تباہ کاریوں کے بارے میں حکمت الہی کے اجرا کو ختم کر رہے ہو، اور جن لوگوں نے تمہارے بھائی ولید کے فسق کی شہادت دی ہے ان کو تم نے مارا ہے اور احکام خدا کو ایک دوسرا رنگ دے ڈالا ہے، باوجود اس کے کہ عمر بن خطاب نے تجھے حکم دیا کہ بنی امیہ کے افراد خصوصاً اولاد ابی معیط کو عوام الناس پر مسلط نہ کرنا، تو پھر تم نے کیوں اس فاسق کو لوگوں پر مسلط کر دیا؟ عثمان نے پوچھا کہ اب آپ کی کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ولید کو حکومت کوفہ سے فوری طور پر معزول کر دو اور کسی قسم کا کام اس کی تحویل میں نہ دینا۔ پھر گواہوں کو بلاؤ، اگر ان کی گواہی گمان یا دشمنی کی وجہ سے نہیں تو ولید کے لیے شراب نوشی کی حد جاری کر دو۔ عثمان نے سعید بن عاص کو کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ جب ولید وارد مدینہ ہوا اور عثمان کے پاس پہنچا تو عثمان نے اس کو محکومین کے لباس کی بجائے لباس فاخرہ پہنایا اور کمال عزت و احترام کے ساتھ ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ اس وقت یہ اعلان بھی کر دیا جو کوئی چاہے جائے اور اس پر حد جاری کر دے۔ جو کوئی اس کو حد لگانے کے لیے جاتا ولید اس کو خلیفہ کے ساتھ اپنا رشتہ یاد کرا دیتا اور کہتا کہ مجھ سے ہاتھ اٹھا لے اور خلیفہ کو اپنی طرف سے غضبناک نہ کر۔ جیسے ہی حضرت علی نے خلیفہ مسلمین کی یہ بہانہ سازی دیکھی ان کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے ہاتھ میں تازیانہ پکڑا۔ اس وقت ان کے بڑے بیٹے حسن بھی موجود تھے۔ حضرت علی کمرے میں داخل ہوئے۔ ولید وہی باتیں جو دوسروں سے کہہ رہا تھا حضرت علی کے لیے بھی زبان پر لایا اور ان باتوں سے حضرت کو مرعوب کرنا چاہا۔
علی نے فرمایا خاموش رہو، جب بنی اسرائیل نے حدود الہی کا اجرا نہیں ہونے دیا تو وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اگر میں بھی خلیفہ کے ساتھ تیری رشتہ داری کی خاطر حدود الہی کا اجرا سے صرف نظر کروں تو میں مومن نہیں ہوں۔ ولید نے دیکھا کہ حضرت علی کا حد جاری کرنے کا مصمم ارادہ ہے تو وہ وہاں سے اٹھا تاکہ حضرت کے چنگل سے کسی طرح آزادی ملے، لیکن حضرت نے اس کو وہیں پر پکڑ لیا اور زور سے زمین پر دے مارا۔ حضرت کے پاس اس وقت 2 شاخہ تازیانہ تھا۔ آپ نے اسی کے ساتھ ولید پر پے در پے وار کیے اور اس کو 80 کوڑے لگائے۔ عثمان کو توقع بھی نہیں تھی کہ اس کے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ کہنے لگا اے علی، آپ کو ولید کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حق نہیں پہنچتا تھا۔ حضرت نے فرمایا ولید نے شراب پی ہے اور فسق کا ارتکاب کیا ہے اور پھر حکم خدا بھی جاری نہیں کرنے دیتا۔ اس سے بھی زیادہ برا انجام ہونا چاہیے تھا جو تو نے دیکھا ہے۔ ریفرنس صحیح مسلم، مسند احمد حنبل اور اسد الغابہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے سربت علی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک روز حضرت علی قریش کے گروہ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ جب انہوں نے حضرت علی کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا تو ایک دوسرے سے چہ میں گوئیاں کرنے لگے کہ علی تو بہت غریب اور تہی دست ہے، اس وجہ سے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ جب حضرت علی نے ان کی بات سنی تو نخلستان میں اپنے کارندوں سے فرمایا اس سال خرما فقراء کو نہ دینا بلکہ تجار کے ہاتھوں فروخت کر دینا اور ان کے پیسے خرما کے اس انبار میں رکھ دینا۔ اس کارندے نے حضرت کے حکم کے مطابق کام کیا۔ اس وقت تک روپوں سے پوری بوری بھر چکی تھی۔ اس نے ان کو اس انبار پر رکھ دیا۔ پھر حضرت نے انہی لوگوں کو بلا بھیجا جو آپ کو غریب و مسکین سمجھ رہے تھے۔ وہ لوگ آپ کے پاس آئے۔ ان لوگوں کے لیے خرما بطور پذیرائی رکھنے کے لیے کارندہ انبار کے اوپر سے گزرا۔ اس کے پاؤں کی ٹھوکر سے بوری پھٹ گئی اور زمین پر پیسے ہی پیسے بکھر گئے۔ ان لوگوں نے حیران ہو کر کہا ما ھذا یا ابوالحسن، اے ابوالحسن یہ اتنی ساری رقم کیسی ہے؟ حضرت نے ان کو جواب دیا ھذا مال من لا مال لہ، یہ اس کا مال ہے کہ جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ پھر اپنی نظروں کے سامنے ان پیسوں کو ضرورت مندوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا جن کو ہر سال خرما بھجوایا کرتے تھے۔ علی نے ان کو اپنے اس عمل سے بتا دیا کہ علی کی سادہ زندگی غربت کی بنا پر نہیں ہے۔ ہیڈنگ مقداد کے ساتھ سلوک۔ جب 6 افراد کے گروہ نے عمر بن خطاب کے بعد خلیفہ کا تعین کے لیے گھر کے اندر مشورہ کیا تو مقداد بن اسود جو کہ علی کے ممتاز و مخلص دوست تھے نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کر لیں، میں بھی آپ کے لیے جذبہ خیر رکھتا ہوں، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ پھر مقداد نے کہا کم از کم مجھے گھر کے اندر اپنا سر ہی داخل کرنے دیں اور میری بات سن لیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ پھر مقداد کہنے لگے اچھا تو اگر تم نہیں مان رہے تو وہ شخص جو جنگ بدر میں موجود نہیں تھا، جس نے بیعت رضوان میں شرکت نہیں کی، جو جنگ احد میں بھاگ نکلا، اس کی بیعت نہ کرو اور اس کو مت خلیفہ بناؤ۔ عثمان جو کہ اس اجلاس میں موجود تھا کہنے لگا اگر زمام حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں تجھے صاحب اول یعنی خدا کے پاس لوٹا دوں۔ جب مقداد کی موت کا وقت آ پہنچا تو کہنے لگے کہ عثمان کو بتا دو کہ میں صاحب اول و آخر کے پاس لوٹ گیا ہوں۔ جب ان کے مرنے کی خبر عثمان تک پہنچی تو مقداد کے خیال سے وہ آسودہ خاطر ہو گیا۔ اس نے سیاست دانوں کی طرح رسم سیاست کی چال چلی۔ مقداد کی خبر پر پہنچا اور کہا خدا تجھ پر رحم کرے، تو اچھا تھا اگرچہ، اور اس کے بعد مزید کوئی بات کہی ہوگی، یہاں پہ ڈیش ڈلا ہوا ہے۔ عمالیہ شیخ مفید۔ اگلی ہیڈنگ ہے غصب خلافت۔ سعید بن مسیب کہتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو اس اندوناک خبر سے شہر مکہ ہل کر رہ گیا۔ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ نے کہا بھائی کیا خبر ہے؟ لوگوں نے بتایا جناب رسول خدا کی وفات ہو گئی۔ کہنے لگا کہ اب امور سلطنت اسلامی کس کے ہاتھ میں ہے؟ لوگوں نے بتایا تمہارے بیٹے ابو بکر کے ہاتھ میں۔ کہنے لگا بنی شمس اور بنی مغیرہ اس امر خلافت پر راضی ہو گئے تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں۔
کہنے لگا جو کچھ خدا نے بخش دیا اس کو روکا نہیں جا سکتا، اور جس سے خدا نے روک دیا اس کا کوئی بھی دینے والا نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ نبوت کے معاملے میں بھی بنی عبد الشمس اور بنی مغیرہ پیغمبر خدا کے مقابلے میں نزاع اور جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور امر خلافت جو کہ صریحاً ناحق غصب شدہ ہے اس کو بھی تم لوگوں نے قبول کر لیا۔ ہاں یہ تو زمانے کی مجبوریاں ہیں جن سے مفر نہیں ہے۔ اعمالیہ شیخ صدوق، اعمالیہ شیخ مفید۔ اگلی ہیڈنگ ہے باب کی خلافت کے بارے میں خط۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو اپنے باپ ابو قحافہ کو ایک خط لکھا جو بہت قابل توجہ اور عمیق مفہوم کا حامل تھا۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا: یہ خط خلیفہ رسول خدا کی طرف سے ابو قحافہ کی طرف ہے، اما بعد، سچ تو یہ کہ عوام الناس میری خلافت پر راضی ہو گئے ہیں، اسی لیے میں آج خلیفہ خدا ہوں، اگرچہ آپ بھی میرے پاس آ جائیں آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ بہت سے لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور دنیاوی اعتبار سے یہ ان کے لیے ایک فائدہ مند بات تھی۔ جب ابو بکر کے والد نے بیٹے کا خط پڑھا تو نامہ رساں سے کہنے لگا کہ کیا چیز مانے ہوئی کہ لوگ خلافت علی سے باز رہے۔ حضرت ابو بکر کے نامہ رساں نے ابو قحافہ سے کہا کہ خلافت کے منصب کے لیے حضرت علی کم سن تھے اور بہت سے رؤسائے قریش بھی ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر سن و سال میں علی سے بڑے تھے، اس لیے آپ کے بیٹے کو خلیفہ خدا بنا دیا گیا۔ ابو قحافہ نے کہا گر امر خدا اور امامت کا انحصار عمر ہی پر ہے تو میں ابو بکر کی عمر میں سے بڑا ہوں، پھر تو میں خلافت کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پھر کہا سچی بات تو یہ ہے کہ علی پر بہت ظلم ہوا ہے، اس کا حق غصب کیا گیا ہے۔ میں تو حقیقتاً اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے علی کی بیعت کی اور ہمیں بھی حکم دیا کہ علی کی بیعت کر لیں۔ پھر ابو قحافہ نے اپنے بیٹے ابو بکر کو جواب میں یوں خط لکھا: تمہارا خط مجھے ملا، خط کا مضمون میں نے پڑھا۔ تمہارے خط کی ایک بات دوسری کو کاٹتی ہے۔ ایک جگہ تم کہتے ہو کہ میں خلیفہ خدا ہوں، دوسری جگہ کہتے ہو خلیفہ رسول ہوں، پھر کہتے ہو کہ لوگوں نے میرا انتخاب کیا اور میری خلافت کے لیے راضی ہو گئے۔ باپ نے ابو بکر کو اس امر کے لیے بہت منع کیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ خلیفہ کا انتخاب خدا کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ عوام الناس کی رائے سے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ صفحہ نمبر 312 چل رہا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہوگی اجل میری نگہبان ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔